اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پچھلی آیت کریمہ میں بار بار یہ بات رپیٹ ہو رہی ہے، اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ کی اس کائنات کو غور سے دیکھو، اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرو۔ یہ دیکھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، کس لیے بنائے ہیں، یہ سمندر کس نے جو ہے وہ تمہارے ماتحت کر دیے ہیں، یہ ہواؤں میں جو ہے وہ پرندے کس کے حکم سے، یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ تمہارے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی ان ساری چیزوں کو بنانے کے لیے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مخلوق کو، اپنے نائب کو کچھ اختیار دیے اور اپنے نائب کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کیا۔ تو یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پہلی بات یہاں پہ یہی علانیہ کہہ دی گئی، اللہ 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 الذی۔ الذی کیا ہے؟ اس میں موصولہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے سخرا، یہ تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، مسخر کر دینا، قابو کر دینا۔ اللہ ہے جس نے مسخر کیا لکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو۔ اللہ جس نے سمندر کو تمہارے لیے جو ہے مسخر کر دیا، کس لیے؟ لتجریہ، لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا۔ تجری کس سے لفظ ہے؟ وہ تے جو ہے وہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوا، جاری، تاکہ وہ چلیں اس میں، رواں ہوں اس میں۔ الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، یہ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ لفلک، لیجلی الفلک، تاکہ جاری ہوں اس میں کشتیاں، فی ہے اس میں، بامر ہی، ساتھ حکم کے، اس کے، کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے حکم کے ساتھ تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں کشتیاں جو ہے وہ چلیں۔ اب اس کا مقصد بھی آگے بیان کر دیا گیا کہ کشتیاں کیوں چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ، لفظ کیا ہے؟ ابتغاؤن، یہ 1.5% والے حروف میں شامل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، تاکہ وہ تلاش کریں، من فضل ہی، فضل سے اس کے، وَلَعَلَّكُمْ، لَعَلَّ، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار ہو جو اس کے۔ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ دیکھیں سمندر کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اس سمندر میں اگر آپ ایک سوئی بھی پھینکیں گے، ایک کنکر بھی پھینکیں گے تو ڈوب جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے جہاز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ انجن تو آج آئے ہیں، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہوائیں چلتی تھی، وہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، وہ موافق ہوائیں کون چلاتا تھا کہ ایک کشتی ایک منزل سے لے کے دوسری منزل تک بآسانی پہنچ جاتی تھی۔ کس لیے؟ اب ایک تو رزق ہے کہ اس سمندر میں سے تلاش کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مال یہاں سے لے کے وہاں پہنچا دینا۔ اب فضائی سفر کی صورت ہے، پہلے جو ہے وہ سمندر کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے کتنی بڑی فیسیلیٹیٹ کر دیا۔ اگر یہ سمندر کے اوپر جو ہے وہ یہ طاقت نہ ہوتی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جا ہی نہ سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے کھول دی تاکہ تم تلاش کرو فضل اس کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچاؤ، سمندر میں سے اس کا فضل تلاش کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں اس قابل کر دیا کہ اسی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کشتی، کس نے اس سمندر کو حکم دے رکھا ہے کہ اس کو ڈبونا نہیں ہے؟ نہیں تو ہر چیز جو ہے وہ آپ ڈالو گے پانی میں وہ ڈوب جائے گی۔ وہ کشتی کیوں نہیں ڈوبے گی؟ وہ جہاز کیوں نہیں ڈوبے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے منع فرما دیا اس کو اللہ کے حکم سے، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اور ایک بات یہ، ہم سورہ نحل میں اگر آپ دیکھیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے کوئی نعمت، کس کی طرف سے ہے؟ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے۔ ہم ہوتی نعمت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے،
ہم اس کا سبب لے کے اس کو اپنی طرف سے منسوب کر لیتے ہیں. یہ پیسہ اس لیے آیا کہ میں فلاں نوکری پہ لگ گیا تھا، یہ اس لیے آیا کہ فلاں جو میری قسمت ہی اچھی تھی. یہ اللہ نے سبب مہیا کرتا ہے. اللہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہے؟ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو یاد کرتے ہو؟ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تم کس کی طرف گڑ گڑاتے ہو؟ اسی کو یاد کرتے ہو نا. جب کوئی تمہارے پاس جو نعمت ہے، اگر وہ نعمت چھن جاتی ہے، صحت نہیں رہتی، رزق نہیں رہتا، اولاد نہیں ہوتی، کس کی طرف منہ کر کے کسی کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو. ثم اذا کشف الضر. جب وہ تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق فوراً جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا لیتا ہے. فوراً کہتا کہ اچھا فلاں بابے نے تویجنا میرا پتر ہویا. ہم اس کا نام بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، پیرا دیتا رکھ دیا نام اس کا. تو یہ ایسی باتیں جو ہے نا کہ جیسے ہی اللہ نعمت سے نوازتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں اچھا وہ فلاں ڈاکٹر ہے نا، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا. وہ شفا کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس گولی میں یہ خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ کس نے ڈالا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اور اسی طرح جب کوئی دور ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اسباب بنا لیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. تاکہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے. یہ ان کی بات چھوڑیں، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب تک اللہ دیتا رہتا ہے ہم جو ہے وہ بس اپنی دنیا مستی میں جو ہے کھوئے رہتے ہیں. جب اللہ کچھ چیز لیتا ہے تو ہم گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ادھر سے اللہ آسانیاں عطا فرما دیتا ہے، ادھر سے پھر ہم جو ہے منکر ہو جاتے ہیں. تو ایک فکرہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَمَتَّعُوا. چکو پھر فائدہ چک لو. کتنی دیر، کتنی گھڑیاں؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے دیا تھا، کس نے لیا تھا، کون اس کے دینے والا تھا، شکر تم نے کس کا ادا کرنا تھا. تم اس کو چھوڑ کے جو ہے اوروں کی طرف چلے جاتے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اس بات کا. تو کچھ بھی ہو، مومن کی مثال تو یہ ہے کہ مومن تو اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے. اللہ لیتا ہے، مومن صبر کرتا ہے، تب اللہ سے اجر پاتا ہے. مومن کی تو عملی تفسیر یہ ہونی چاہیے. جب دیتا ہے تو ہماری گردن میں سے سریا نہیں اترتا، جب لیتا ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ ہم شور و غوغا بچاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم دوسروں کے دروازوں پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا وما بکم من نعمت. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کس لیے؟ لعلکم تشکرون. تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کے آگے سجدہ روئے سو. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اور مسخر کر دیا لیے تمہارے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جمیعا، سب کا سب، منہ، اپنی طرف سے. کس کی طرف سے؟ یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی ہے کہ اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اس نے اپنی طرف سے تمہارے قابو میں کر دیا. یہ کتنی بڑی جو ہیکل مشینیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے اڑتی ہیں دوسری جگہ پہ تمہیں جو ہے وہ چند گھنٹے میں اتار دیتی. کس نے مسخر کر دیا ان ہواؤں کو؟ کس نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ وہاں سے جو ہے وہ سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں، بخارات اٹھیں اللہ کے حکم سے، وہاں سے ان بخارات کا پانی کو جو ہے وہ لے کے جناب جو ہے وہ تمہارے گھروں تک پہنچا دے. ایک تو بارش آسمان سے آ جائے اور دوسرا پھر یہ ندی نالوں کے ذریعے وہ سٹوریج تو بنا ہوا ہے سیاچین کے اوپر یا ادھر ٹھنڈے علاقوں میں، وہاں پہ اللہ میاں نے وہ سٹوریج بنایا ہوا ہے اور وہ سٹوریج سے پھر پانی ریلیز کرتا ہے آہستہ آہستہ ندی نالوں کے ذریعے تمہارے گھروں تک، تمہارے کھیتوں تک کون پہنچاتا ہے؟ یہ سب کچھ اس نے کس کے لیے مسخر کر دیا؟ اللہ کو پتا ہے کہ بارش کب ہونی ہے کب نہیں ہونی. اللہ نے جو ہے وہ سٹوریج کے لیے پہلے ایک دفعہ کٹھا بارش برف برسا کے ایک جگہ کٹھی سٹوریج میں رکھ دی. وہ پہاڑوں پہ برف جمتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، پگھل کے جو ہے وہ ہمارے گھروں تک، ہم ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے. کون لاتا ہے تمہارے پاس اس کو؟ کبھی سوچا ہم نے اس کو؟ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اپنی طرف سے سب کچھ تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں کر دیا. کائنات میں جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ انسان کی بیسفلٹی کے لیے بنائی ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کے لیے بندے کے لیے بنائی. کس لیے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لا یاتن،
یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو غور کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اگر غور نہیں کرنا تو زندگی تو جانور بھی بسر کرتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں آگے جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو پھر ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی غور نہیں کریں گے ان چیزوں کو، ہم بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ تو کہا گیا اس لیے جو ہے وہ تاکہ تم غور کر سکو، لقوم یتفکرون۔ پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو یقین رکھتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا سب کچھ یہ بلا مقصد پیدا ہو گیا ہے؟ یہ جو ہمیں ڈسپلن نظر آ رہا ہے، سورج کا ایک طرف سے نکلنا، پھر اس کے بعد روز نکلنا، روز غروب ہونا، روز چاند کا آنا، پھر بارشوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، زمین کا نباتات اگانا، کون ہے اس کے پیچھے؟ کوئی تو پاور ہے نا، وہی پاور ہے جو تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے۔ اگر تم اس کو مانتے نہیں، اس کے علاوہ دوسروں کا، تو پھر تم غور نہیں کرتے۔ یہاں تک ٹاپک ڈیفرنٹ تھا، تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ یہاں سے چینج ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سورت جو ہے وہ اس وقت اتری ہے جس وقت مڈ نبوت تھی، نبوی دور جو ہے نا درمیان میں تھا، کچھ 4-5 سال ہو چکے ہوئے تھے۔ اس وقت تک تو لوگوں سے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو درگزر کر دیا کرو۔ ابھی اللہ کی جو ہے وہ مہلت ان کے اوپر تمام نہیں ہوئی، ان کو جو ہے وہ رسی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، تو ابھی درگزر کر دو۔ یہ بعد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا تو پھر یہ حکم نہیں رہا اس وقت۔ کل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یغفروا، اب لفظ یغفروا معنی تو اس کا کیا ہے؟ غین فے رے، غفرا، بخش دینا، معاف کر دینا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم ستم کرتے ہیں کفار تو ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ابھی اس وقت بھی لوگوں کے جو ایمان والے تھے ان کے ذہن میں آتا تھا کہ اللہ نے ان کی رسی کیوں دراز کی ہوئی ہے، یہ کتنا ظلم ہمارے اوپر کر رہے ہیں، بلال حبشی کا کیا حال کر رہے ہیں، باقی لوگوں کا کیا حال کر رہے ہیں۔ تو لوگوں میں آتا تھا کیا اللہ کا رسول سچا نہیں ہے، کیا جو ہے وہ ہم سچ حق پہ نہیں ہیں؟ جب سب کچھ ہے تو پھر ان کی رسی کیوں دراز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے ان ایمان والوں سے، یغفر للذین، ان لوگوں کو معاف کر دیں، ابھی معاف کر دیں، درگزر کریں ان سے۔ کون سے لوگ ہیں؟ لا یرجون ایام اللہ، یرجون لفظ کس سے ہے؟ رجا۔ رجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امید، لالچ، طمع۔ نہیں وہ امید، یا علامت مضارع و نون جمع کے لیے استعمال ہوا، نہیں وہ امید رکھتے ایام اللہ، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی۔ یہ اللہ کے دنوں کا کیا معنی؟ لغوی معنی تو یہی ہو گیا ایام اللہ، اس لیے بعض اوقات کہا جاتا ہے تذکیر بے ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ دن برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دن جو ہے وہ کسی کے لیے برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ جس دن جو ہے وہ فرعون ڈوبا تھا، اس فرعون کے لیے برا دن تھا، وہی دن بنی اسرائیل کے لیے بہت اچھا دن تھا۔ تو جو ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا وہ دن جس دن جو ہے وہ قوم عاد کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، ان دنوں کو یاد کرو، اور یاد کر کے یہ دیکھو ان کی تباہی کا سبب کیا تھا، ان کی کس حرکت، کس گناہ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ اس چیز کو یاد کرو، اس دیکھو کہیں تم وہ تو نہیں کر رہے۔ اب ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں کہ قوم عاد و سمود، قوم شعیب، قوم لوط، فلاں فلاں فلاں، ان سب کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ سارے گناہ بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں اور وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان اللہ کے دنوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ تو یہاں پہ بھی ان کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس امید نہیں رکھتے، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جن جرائم کی بنا کے اوپر جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ جرائم ہم کر رہے ہیں تو وہ دن ہمارے اوپر نہیں آ سکتے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، وہ تو امید ہی نہیں رکھتے اس بات کی کہ ہم پہ بھی کبھی عذاب کا کوڑا برسے گا۔ لا یرجون بایام اللہ لیجزی، تاکہ وہ بدلہ دے قومن ان لوگوں کو بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے، کسب جو کام کرتے تھے اس کے باعث ان کے اوپر بھی۔ دیکھیے اگر ہم اسی طرف جگر پہ چلتے چلے جائیں گے، ہم بھی وہی جرائم کریں گے،
تو کون سی ایسی جو ہے وہ ہم میں سرخاب کا پر لگا ہوا کہ وہ سزا ہمیں نہیں ملے گی؟ جب سب کو ملی ہے تو ہم کوئی انوکھے تو نہیں ہیں۔ وہی چیز جو ہے وہ دیکھیے، کم تولنے میں قوم شعیب جو ہے وہ تباہ کی گئی تھی، قوم لوط کس جرم میں تباہ کی گئی تھی؟ اللہ کے ساتھ ملانے میں قوم عاد و سمود کا کیا حال ہوا تھا؟ قوم نوح کا کیا حال ہوا تھا؟ کیا آج اللہ کے ساتھ شرک کے اڈے نہیں کھول رکھے ہم نے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں ٹھہراتے ہم؟ بدرجہ اتم ساری چیزیں، جھوٹ بولنے میں ہم تو اس کو کہتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ اچھا ڈپلومیٹ ہے، وہ زیادہ سیاںا ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ اس طرح کی لینگویج اس طرح کے وہ دے دی ہیں۔ اور جو سب سے بڑا سٹاکسٹ ہے وہ سب سے اچھا کاروباری ہے، بچپن سے پڑھتے آئے تھے ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، آج ہم کہتے ہیں نہیں بزنس ہی یہی ہے، سٹاکسٹ ہے۔ یہ چیزیں غور کریں ہم تو وہ ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں۔ وہ نہیں امید رکھتے کہ اللہ کا وہ عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے۔ عذاب کا کوڑا برستا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب تمہارے اوپر بھیجوں گا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ جو کرتوت ہمارے ہیں اس کے اوپر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد بات ختم کر دی گئی، کن الفاظ سے اوپر بات ختم کی گئی؟ من عامل صالحا، جو تو کرے گا کوئی نیک کام، فلنفسہ ہی، تو وہ اپنے لیے کرے گا، کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا وہ۔ من عصا سون سے ہے، اور جو کوئی برا کرے گا فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پہ ہے۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ اچھے کرنے ہیں کہ برے کرنے ہیں۔ اچھے کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، برے کریں گے تو وبال ہمیں اپنے خود بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، یہ اعمال کرتے ہوئے ایک بات اور یاد رکھنی ہے۔ وہ بات کیا یاد رکھنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم الی ربکم ترجعون، اور تمہیں پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ سوچ کے اعمال کرو، جو اچھے کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو برے کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہاں کیا کر کے آئے ہو۔ وہ اعمال نامہ جو ہوگا نا، وہ کھلی کتاب جو ہے وہ تمہارے پاس ہوگی، اس وقت تمہارے اعضاء اس کے اوپر گواہی دیں گے۔ تمہاری زبان تو بند کر دی جائے گی، تم چاہو گے کہ اس وقت جھوٹ بولو، جھوٹ بول نہیں سکو گے۔ اس زبان کے، اس گوشت کے لوتھڑے کو بھی اللہ نے حکم دیا، اللہ اس کو بند کر کے ہاتھوں کو کہے گا بولو بھائی، اس جلد کو کہے گا بولو بھائی، پاؤں کو کہے گا بولو بھائی، ہر چیز بولے گی، ہر چیز گواہی دے گی۔ اب وہ آگے سے اپنی ان چیزوں سے لڑے گا کہ میں نے تم کو آگ سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے جو اگر زبان کو بند کر کے اس ہاتھ کو حکم دی دیا بولے تو ہاتھ بولنا شروع کر دے گا۔ تو جو کچھ کرنا ہے اپنے رسک پہ کرنا ہے۔ جو اعمال اچھے کرو گے اللہ کے ہاں اس کی جزا پالو گے، برا کرو گے تو اب وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ ذہن میں رکھنا کہ ہر چیز پوچھی جانی ہے، اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے، وہاں پہ تم سے جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کی آیتیں کھلی کھلی آیتیں ہیں، سیدھی سیدھی آیتیں ہیں۔ سوچیں، سمجھیں، غور کریں۔ اگر ہم قرآن کو صرف ثواب کی حد تک رکھیں گے، ثواب تو ملتا رہے گا، تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کے رسول کس لیے بھیجے گئے تھے، یہ قرآن اتارا کیوں گیا تھا، میری تخلیق کا مقصد کیا تھا، مجھے کیا کہا گیا تھا، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ زمین تمہارے لیے نباتات اگاتی ہے، یہ آسمان تمہارے لیے بارش اگاتا ہے، یہ سورج روز تمہارے لیے چڑھتا ہے، یہ بادل تمہارے لیے آتے ہیں، بارش برساتے ہیں، یہاں بھی پانی دیتے ہیں۔ جب بارش کا موسم نہیں ہوتا اللہ پانی سٹور کر کے پھر نہروں آبپاشی کے نظام کے لیے تمہارے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو ہے مسخر کر دیا دریا کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں، اس کے حکم سے۔ کس کے؟ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تمہارا کمال ہو کہ میں نے اتنا بڑا جہاز بنا لیا ہے تو پھر وہ ٹائٹینک ہوتا ہے، پہلے ہی اپنی سیل میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم کو چیلنج کرو گے کہ یہ وہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبے گا، پہلی ہی اپنی سیل میں جو ہے وہ پہلے ہی سفر میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا پرپس بھی بیان کر دیا تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل، اس کا، اللہ کا فضل۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لینا، سمندر سے جو ہے وہ اس کو مچھلیوں کا شکار کرنا، اس کا تلاش کرو فضل اس کا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم اللہ کا شکر کر سکو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ بھی سب کا سب اسی کی طرف سے ہے۔ اپنی مرضی سے ہم کہہ سکتے ہیں ہوا کو چلا دے یار تھوڑی دیر، اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں آج سورج ذرا کم سے گرمی جو ہے وہ برسائے، اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارش کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کیا چاہیے اور کتنا چاہیے، اللہ کو پتا ہے۔
اللہ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کتنی بارش کی ضرورت ہے، اللہ کو پتا ہے یہاں پہ کتنی گندم چاہیے، یہاں پہ کتنی جو ہے وہ دھوپ لگانی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ جب پھلوں میں رس پکنا ہے، پھل پکنے ہیں، ان میں رس ڈالنا ہے تو کتنی ہیٹ چاہیے، مجھے آپ کو تو نہیں پتا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اور پھر سمجھ کے اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو معاف کر دیا کرو، ابھی ان سے جو ہے وہ ان کو بخش رکھو، ان سے درگزر کرو جو اللہ کے ان برے دنوں کی جو ہے کوئی امید نہیں رکھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ابھی چھوڑ دو، اللہ نے رسی ڈھیل رکھی ہے، ان کی پکڑ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کریں گے۔ اور پھر پکڑ بدر سے ہونی شروع ہو گئی ان کی۔ بس یہ کرو، من عمل صالحا، جو کوئی نیک کام کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، کسی کے اوپر اس کو کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے نیک کام کیے ہیں، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ وہاں جا کے فلاں کو دے دو، وہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، کوئی باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، کوئی بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، کوئی بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے لیے جو ہے وہ کرے گا۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے گا فلنفسہ ہی، اپنی ہی جان کے لیے کرے گا، من اساء، اور جو کوئی جو ہے وہ برا کام کرے گا فعلیہا، تو وبال اسی پر آئے گا، پھر بھگتے گا بھی پھر وہ خود ہی۔ بس یہی یاد رکھنا، ثم الی ربکم ترجعون، تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، رجوع کرنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بات اگر ہم دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو پھر ہم اعمال بھی اچھے کریں، ان کا صلہ بھی اللہ سے جو ہے وہ ہم رکھیں، ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ ایمان ہے، ہمیں یقین ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں کہ ہاں واقعی ہمیں جانا ہے۔ قرآن پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے اور قرآن کو پھیلائیے، یہی جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے، تخلیقی مقصد ہے۔ علامہ البیان، اس کو بیان کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ کل سے انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ 5:55 پہ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمدللہ آمین یا رب۔